السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. بہت ہی معطر محترم درجنوں کتابوں کے مصنف بڑے مدبر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے سرپرست فضیلت الشیخ حضرت مولانا صلاح الدین مقبول مدنی صاحب، اس علاقے کی بہت ہی معروف اور بزرگ شخصیت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد الیاس سلفی صاحب، صوبائی جمعیت اہل حدیث ہریانہ کے امیر محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا ڈاکٹر عیسیٰ انیس جامعی صاحب، اور اس ادارہ کے ناظم اعلیٰ نوجوان عالم دین حضرت مولانا عطاء اللہ ندوی صاحب، اسٹیج پر اور بھی بہت سارے علماء اکرام ہیں، مجھ سے بہت زیادہ علم میں، تجربے میں، اور ایسے بھی ہیں جو میرے اپنے ساتھی ہیں. اس کے علاوہ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں اور میرے بچوں، سچی بات تو یہ ہے کہ میں اپنے آپ میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ یہ تقریر کا وقت نہیں، لیکن جیسا کہ انتظامیہ کا حکم ہے اس لیے میں بہت زیادہ نہیں لیکن کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. میں نے ڈاکٹر عیسیٰ خان انیس صاحب جب وہ کھڑے ہوئے تھے یہ طے کر لیا تھا کہ 2-4-5 منٹ میں بھی تاثرات پیش کروں گا، لیکن جیسا کہ مجھے وقت سے باندھا گیا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اپنے تئیں کہ صرف پروگرام ختم کرنا نہیں ہے، بلکہ اس وقت پیٹ کا بھی مسئلہ ہے، اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں نماز میں بھی بہت زیادہ سہولتیں اسلام فراہم کرتا ہے. اس لیے میں مولانا عطاء اللہ ندوی سے عرض کروں گا کہ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ تقریر ہو تو اس کے لیے کوئی دوسرا موقع تلاش کریں. جب چاہیں گے، جہاں چاہیں گے، ہم آپ لوگوں کے خادم ہیں، انشاءاللہ حاضری ہوگی. اور جیسا کہ میرے بزرگ حضرت مولانا صلاح الدین مقبول صاحب نے عرض کیا کہ ہریانہ تو ایک ایسی جگہ ہے جہاں آنے کے بعد بہت کچھ سیکھنے کا موقع ہمیں بھی ملتا ہے. ہریانہ معمولی جگہ نہیں ہے. صحابہ صفت اگر انسان دیکھنے تھے
تو ہمیں یہی نظر آتے تھے. یہ پھر میں نے اس لیے لگا دیا تھوڑا سا کہ اب ایسے بھی ہے کہ داڑھی تو ہے لیکن پوری نہیں ہے، یہ داڑھی ہی نہیں ہے، یا کرتا اور پائجامہ تو ہے لیکن ٹکنے کا خیال نہیں ہے. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. یہاں ذکر ایک بچے نے کیا اور ہمارے صوبے کے امیر محترم نے اس بات کو آگے بڑھا دیا، تو میں بھی چند باتیں اسی تعلق سے عرض کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا، اس وعدہ کے ساتھ کہ جس دن آپ بلائیں گے اور جہاں بلائیں گے میں تقریر کروں گا. شادی، نکاح اور بیاہ یہ ایک ایسی ضرورت ہے کہ اس سے بچا نہیں جا سکتا. ہر گھر میں ہے، مرد ہو یا عورت، لیکن رسم و رواج نے اتنا اس کو الجھا دیا ہے، الجھا نہیں دیا، سماج کو اتنا برباد کر دیا ہے. برباد نہیں کر دیا بلکہ محسوس ہوتا ہے کہ سب سے بڑا کینسر ہمارے سماج کو ہو گیا ہے. اس کے بچاؤ کے جتنے بھی طریقے ہو سکتے ہیں وہ ہمیں تلاش کرنے چاہیے. شادی ایسا نہیں کہ ہمارے سماج میں ہو رہی ہے. شادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ نے بھی کی، آپ نے اپنی بچیوں کی، صحابہ کرام کی ہوئی، اس وقت کے جوانوں کی ہوئی. ہمیں وہاں سے مثالیں تلاش کر کے اپنی زندگی کو اس سے ملانا چاہیے، اور اس لیے بھی ملانا چاہیے کہ نماز میں قیام تو ملاتے ہیں، رکوع تو ملاتے ہیں، سجدہ تو ملاتے ہیں، ہاتھ نیت کے کہاں ہونے چاہیے، ہم اس کی باریکی تلاش کرتے اور کرنا چاہیے. لیکن جب نکاح کی بات آتی ہے، شادی کی بات آتی ہے، بیاہ کی بات آتی ہے، تو دادی نہیں مان رہی ہے، اماں نہیں مان رہی ہے، پھپھو نہیں مان رہی ہے، خالہ نہیں مان رہی ہے، سماج نہیں مان رہا ہے، برادری نہیں مان رہی ہے. یہ سب بہانے اللہ کے نہیں چلیں گے، معاف کیجیے گا. اللہ کے رسول صحابہ کی موجودگی میں ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ میں اپنا نفس آپ کے لیے ہبہ کرنا چاہتی ہوں. اب احادیث کا مطالعہ کیجیے گا، علماء سے معلوم کیجیے گا. اللہ کے رسول نے اس کو ایک نگاہ دیکھا اور اپنی نگاہ آپ نے جھکا لی. اس نے دوبارہ کہا جب محسوس کیا کہ آپ شادی کی شاید اس سے کرنا نہیں چاہتے تو کہا کسی صحابی سے کرا دیجیے. آپ نے صحابہ کی طرف دیکھا تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے. آپ نے معاف کیجیے گا، ائمہ گھبراتے ہیں، اور ابھی ایک میرے ساتھی اس کا بیان ہے کہ گھبراہٹ اس لیے ہے کہ اگر امام کہے گا تو اسے مسجد سے نکال دیا جائے گا. روزی روٹی کے یہ رکھوالا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، عمل مضبوط ہونا چاہیے. آپ نے اس نوجوان سے یہ نہیں پوچھا کہ سونے کی کتنی چیزیں لاؤ گے، چاندی کی کتنی چیزیں لاؤ گے، جوڑے کتنے لاؤ گے. آپ کے یہاں چلتا ہے کہ نہیں معلوم، ہمارے یہاں دور نہیں ہے تو نکاح نہیں دیا جائے گا. عجیب عجیب ہندوانہ رسم و رواج ہے. آپ نے اس سے کہا مہر میں دینے کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ کتنے لوگ ہیں، شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، بچے ہو گئے، دادا بھی ہو گئے، نانا بھی ہو گئے، بڑا خاندان ہو گیا، اور یہ شان سے ہم نے تو اپنی بیوی کی مہر ہی نہیں دی. یہ ساری چیزیں سمجھنا، جاننا، معاشرے کو بتانا، یہ ہماری ذمہ داری میں شامل ہے. آپ نے پوچھا اور کہا مہر دینے کے لیے کیا؟ یہ تہبند، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. گھر چلو، گئے واپس آ گئے، کچھ بھی نہیں ملا، تو دوبارہ جاؤ، ایک لوہے کی انگوٹھی ملے تو اسے لے لو. گئے
کہا اللہ کے رسول لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی. یہاں تو صرف یہ سننے کے بعد چودھری رشتہ ختم کر دے گا کہ ارے یہ اتنے فقیروں میں جو بچولیا بنوں گا, میری شان گھٹ جائے گی, میرا مقام گھٹ جائے گا, میرا مرتبہ گھٹ جائے گا. غریبوں کے رشتے کرانے کے بیچ میں چودھری بھی نہیں ملتے. اللہ کے رسول نے مختصر عرض یہ ہے کہ ان کا نکاح کرا دیا. یہ قرآن کی آیات یاد کرا دینا, یہی مہر ہے بس. نہیں تسلی ہوئی ہم کو. بہت سارے لوگوں کو سنا یہ کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں دونوں غریب تھے, مل نہیں تھا, حسرتیں نکالنے کے لیے ان کے پاس کچھ تھا نہیں, دھرا ہی نہیں تھا. پیسہ ہمارے پاس ہے نا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی. کتنے مالدار صحابی ہیں وہ, تصور نہیں کر سکتے آپ. لیکن جب شادی ہوئی تو فجر کی نماز میں اللہ کے رسول کو پتا چلا کہ میرے صحابی نے نکاح کر لیا. رسم و رواج میں صرف معاشرے میں یہ نہیں ہے کہ جہیز ہو گیا ہے, بلکہ یہ تصور بھی, اور ہو سکتا ہے کہ یہ تصور علماء کی طرف سے آیا ہو, ائمہ کی طرف سے آیا ہو, کہ جتنا بڑا بزرگ نکاح پڑھائے گا اتنی مقدس شادی ہو جائے گی. عبد الرحمن بن عوف کا نکاح اللہ کے رسول نے نہیں پڑھایا, اور آپ نے سنا تو یہ شکایت نہیں کی. ان سے اللہ کے رسول نے ایک نہیں دو سوال کیے. پہلا تو یہ تھا کہ مہر میں کیا دیا, بتایا کھجور کی گٹلی کے برابر سونا مہر میں دیا. اور دوسرا حدیث میں آتا ہے کیا ولیمہ کیا, کیا ولیمہ ابھی نہیں کیا, کہا ولیمہ ضرور کرنا, چاہے ایک بکری کاٹنا. یہ تفصیل کا موقع نہیں ہے. بات سے بات نکلی تو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. مجھے صرف یہ عرض کر کے اپنی بات ختم کرنا ہے کہ جہیز کی اسلام نے اپنے معاشرے کو برباد کر دیا ہے. کتنی مائیں راتوں میں تڑپ رہی ہیں, ان کو بستر پر کروٹ بدلتے بدلتے نیند نہیں آ رہی ہے. معاف کیجیے گا, یہ ہمارا بچہ قاری ہو گیا, حافظ ہو گیا, عالم ہو گیا, انجینئر ہو گیا, ڈاکٹر ہو گیا, بڑا تاجر ہو گیا, بڑے فخر سے ہم دیکھ رہے ہیں. کیونکہ آپ کو تو کار چاہیے, فریج چاہیے, مکان چاہیے, کھیت و کھلیان چاہیے. وہ اس کی بچی جو اس کی گودوں میں پلی تھی, آپ کو تصور نہیں ہے اس کو دیکھ دیکھ کر کیسی اس کی نیند حرام ہو رہی ماں کی. یہ کہتے ہمارا ساتھی بوڑھا ہو چلا, یہ ہمارا ساتھی دوست کمزور ہو چلا ہے, یہ پتہ نہیں اب کس دنیا میں رہنے لگا ہے. کبھی اس کے دل کا حال جھانکنے کی کوشش کی کہ اس کی جو بچی جوان ہو چلی ہے, اب اسے کس کی فکر ہے, کیا فکر ہے, کس صدمے میں ہے, کس پریشانی میں ہے, کبھی ہم نے اس کو محسوس نہیں کیا. معاف کیجیے گا. کتنی بچیاں ہیں جنہوں نے اپنے باپ کی عزت کو عزت رہنے کے لیے زہر کھا کر اپنی جان کی آتی ہے. کتنی بچیاں ہیں جو سولی کے پندے پر لٹک گئی ہیں اور جو اپنی جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتی. آئے دن سنتے ہیں کہ وہ فلاں کے ساتھ بھاگ گئی اور فلاں کے ساتھ بھاگ گئی ہے. آپ کا تقویٰ, آپ کی پرہیزگاری, آپ کی للہیت, آپ کی نماز, آپ کا روزہ, آپ کا صدقہ, یہ کہتے ہیں غریبوں کے ساتھ, مسکینوں کے ساتھ, اپاہجوں کے ساتھ, بیماروں کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں ہم اپنی گھر کی بچی کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے اس کا بھی میرے بھائیوں صحیح تصور پیش نہیں کر پا رہے. جہیز کتنی بڑی لعنت ہے, یہی بات ختم کر رہا ہوں میرے بھائیوں.
تاریخ کا ایک واقعہ ہے. ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش جب ایک ہوتا تھا بر صغیر، یہاں ایک بڑا شاعر ہوا میر تقی میر. اولاد کے نام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچی دی، اس کو پڑھایا، لکھایا، نیک بنایا، اور جیسے وہ جوان ہوئی رشتوں پر رشتے آنے لگے. لیکن جتنے تیزی سے رشتے آتے اس سے کہیں تیزی سے رشتے رخصت ہو جاتے. وجہ صرف یہ تھی کہ میر تقی میر بڑا شاعر تھا لیکن غریب شاعر تھا. اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا. جب آنے والا سنتا کہ یہ اتنا بڑا شاعر ہے تو کچھ ضرور ہوگا، کچھ ضرور ملے گا. لیکن جتنا قریب آتا جھانکتا تو پتا چلا کہ اس کے پاس تو کچھ نہیں، پکڑ ہے. رشتے رخصت ہونے لگے، رشتے آنے بند ہو گئے. میر تقی میر کی تشریف پڑ گئی. اس نے ایک دن یہ بات اپنے دوستوں کے سامنے رکھی. معاملہ یہ ہے، پریشانی یہ ہے، بچی جوان ہو چلی ہے، نکاح کے بندھن میں بندنی چاہیے، رشتے آنے بند ہو گئے، اور وجہ یہ ہے. دوستوں نے اس کو، میں کہتا ہوں، یہ غلط مشورہ دے دیا. اور مشورہ یہ دے دیا کہ میر تقی میر تمہاری ایک بچی ہے، تم نے لکھایا، پڑھایا، نیک بنایا، ذمہ داری سے سبکدوشی تھی، لیکن یہ ٹینشن تمہیں کھائی جا رہی ہے. تو ایسا کرو، یہ جو گھر ہے اسے گروی رکھ دو اور اسے جہیز تیار کرو اور پھر اپنی بچی کا رشتہ تلاش کرو اور سنت کے بندھن میں اس کو باندھ دو. میر تقی میر اتنا پریشان تھا، اتنی ٹینشن میں تھا کہ اس نے دوستوں کا مشورہ قبول کر لیا. ایک بنیے کو گھر گروی رکھ دیا، اس سے پیسہ لیا، رشتہ تلاش کیا، جہیز کا سامان تیار کیا اور اپنی بچی کا نکاح کر دیا. گھر میں خوشیاں ہیں، ہر آدمی خوش ہے. بچی کا وہ آ چلا کہ اس گھر سے اب اس گھر سے منتقل ہونا ہے. تاریخ لکھتی ہے کہ بچی نے اپنا قدم اپنے گھر سے نکال دیا. روتے روتے کبھی اس کی بات، کبھی اس کی بات، کبھی خالہ کی بات، کبھی پھپھو کی بات، کبھی پاپا کی بات. ایک سہیلی کی گود سے ملی تو سہیلی نے روتے روتے کہہ دیا، جا تو آباد ہو گئی، تو آباد ہو گئی، لیکن تیرا باپ برباد ہو گیا. اب اگلی کیا کہتی ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ آج سے زیادہ میرے باپ کو کسی دن خوشی نہیں ہوگی. اب تجھے ماجرا معلوم نہیں، تجھے واقعہ معلوم نہیں، تجھے سچائی معلوم نہیں. رات کی تاریکی میں میرے والد تمہارے باپ کے پاس سے جب گھر آئے تو وہ سمجھتے تھے کہ میری بچی سو گئی. وہ میری اماں سے بیان کر رہے تھے کہ میرے دوست کی بچی کی شادی تو ہو جائے گی، اس کی بدائی ہو جائے گی، لیکن میرے دوست کے سر سے چھت چھن جائے گی. پگلی، میرے باپ نے میری اماں کو بتایا کہ تیرا جو گھر ہے تیرے باپ نے گروی رکھا ہے، اس سے تیری خوشی کی خاطر جہیز تیار کیا ہے، اور اس کے بعد تو چلی جائے گی. میر تقی میر کو گھر خالی کرنا پڑے گا جیسا وعدہ کیا ہے. درد کی ٹھوکر کہاں کھائے گا، آسمان کے تلے کہاں زندگی گزارے گا. یہ بچی نے سنا تو اس کو شاٹ لگ گیا. اس کو